إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانه على حلمه بعد علمه وسبحانه على عفوه بعد قدرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی عنایت سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سورہ نساء کے 14ویں رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مہاجرین کا ذکر فرمایا۔ مکہ شریف سے نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اس دوران نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رویہ رکھنے والے، برتاؤ کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ہجرت سے گریز کرتے ہیں، ہجرت نہیں کی جن لوگوں نے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، تم نے
اپنا دیس کیوں نہیں چھوڑا، وطن کیوں نہیں چھوڑا؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کھلی نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کرتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ آیہ مبارکہ 98 میں دوسری جماعت کا ذکر ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، بے شک وہ لوگ، وہ مرد، وہ عورتیں اور وہ بچے جو حقیقت میں مجبور تھے، حقیقت میں بے بس تھے، لا یستطیعون حیلۃ، وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے تھے، کوئی ہیلہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی راستہ نکال سکیں، سفر کی استطاعت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، وہ ہجرت نہیں کر سکے، اور واقعی وہ معذور تھے، ان کے پاس عذر تھا۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشش کرنے والا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ جو حقیقت میں مجبور تھے، بہانے نہیں بنائے، نہیں جا سکے، ان کے لیے بخشش کی امید دلائی گئی، اور ساتھ پھر یقینی الفاظ کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہ آیہ مبارکہ 99 اور 98 میں اس کا بیان ہوا۔ آیہ مبارکہ 100 جہاں 12واں 15واں رکوع ختم ہوتا ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں وہ زمین میں بہت آرام و آسائش کی جگہ اور فراخی پائیں گے۔ ان کو اللہ کی کھلی زمین ملے گی، ہجرت کر کے فراخی بھی ہوگی، خوشحالی بھی ہوگی، ایسی جگہ جہاں دلوں کو اطمینان ملے گا، دل کشادہ رہیں گے، دین کو ظاہر کرنے کے لیے بھی وسعت ہوگی، روزی میں بھی فراخی ہوگی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ جو ہجرت کر کے پہنچ گئے ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، ان کا تو بڑا رتبہ ہے۔ ایسے لوگ جو ہجرت کے ارادے سے نکلے اور منزل پہ پہنچنے سے پہلے انہیں موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ،
ان کا اجر اللہ کے ہاں مقرر ہو جاتا ہے، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو ہجرت کے ارادے سے نکلے لیکن نیتیں ان کی تھیں ہجرت کرنے کی، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی، ہجرت مکمل نہیں ہو سکی، تو جس طرح اللہ ہجرت مکمل کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے گا، ہجرت کی نیت سے نکلنے والے راستے میں شہید اور وفات پا جانے والوں کو بھی اللہ اسی طرح اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جو مضمون ہے احادیث مبارکہ میں، جو مجموعے ہیں حدیث کے، ان میں یہ نیتوں کے باب میں آتا ہے۔ ایک جنگ میں کچھ افراد حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سواریاں مہیا کی جائیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، گنجائش نہیں ہے، مجبوری ہے، تو آپ ہمارے لیے سواریاں مہیا فرمائیں۔ یہ 10ویں پارے کے آخری رکوع میں بیان ہوا ہے۔ تو ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ جائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سواریاں تو میرے پاس نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ رو رہے تھے، روتے ہوئے لوٹے، واپس گئے کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکے، جذبہ تھا، نیت تھی، لیکن نہیں جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان جہاد میں پہنچے تو فرمایا جو لوگ پیچھے رہ چکے تھے اور رو رہے تھے، ہم جس وادی میں اترے ہیں، جس پہاڑی پہ چڑھے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ ان کو دیکھا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ اس وقت تک پوری طرح سمجھ نہیں آتی جب تک بندے کا ذکر فکر والے لوگوں کے ساتھ اور اللہ والوں سے تعلق نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان کو نیتوں کا بدلہ مل گیا، فرمایا میں نے ان کو تمہارے ساتھ دیکھا ہے۔ ہمارے اپنے مشاہدہ کی بات ہے، ہمارے مرشد پاک کے ایک مرید تھے، مستری میر احمد ان کا نام تھا، میر احمد، تو گاؤں کے لوگ میرام کہتے تھے، تو وہ بہت محبت کرتے تھے ہمارے حضرت سے۔ تو ایک مرتبہ عرس شریف میں وہ آ نہیں سکے، تو ایک بندے نے کہا کہ اس بار مستری میر احمد صاحب نہیں آئے، تو حضرت نے ڈانٹ کے فرمایا کہ کون کہتا ہے نہیں آئے، 3 دن میں نے عرس کی مجلس میں میر احمد کو یہاں دیکھا ہے، جبکہ وہ اپنے گھر میں تھے۔ یہ مظفر آباد سے آگے جو راڑے کے ساتھ پلیر گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے، اور جو روح کا تعلق ہوتا ہے اس کا ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ ایک مرتبہ میں یہاں سے گاؤں گیا ہوا تھا، یہاں سے کچھ دوست بھی ساتھ تھے، آج وہ یہاں درس میں ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو ہم نے وہاں واپسی پہ ادھر آنے کے بجائے پروگرام بنایا کہ ہم مظفر آباد کی طرف سے جائیں گے اور حضرت سیلی سرکار کے سلام عرض کر کے پھر مری کی طرف سے پنڈی جائیں گے۔ تو اتفاق سے کوئی جیپ نہ ملی، بڑی دیر تک ہم پیدل چلتے رہے، پھر ایک گاڑی ملی، ہم لیٹ ہو گئے۔ تو جب ہم اس گاؤں سے گزرنے لگے تو ایک جگہ ایک مکان کی چھت پہ کافی لوگ جمع تھے، تو میں نے گاڑی روک کر پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مستری میر احمد صاحب فوت ہو گئے، ان کی نماز جنازہ ہونے والی۔ تو وہاں کے لوگ ہمیں جانتے تھے، تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ میں نے نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی، یہ موبائل وغیرہ نہیں تھے اس وقت، یہ 2001 کی بات ہے۔ تو جنازہ پڑھا کے ہم ابھی دعا کر رہے تھے تو ہمارے پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب تشریف لائے اور مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ جنازہ آپ نے خود پڑھایا ہے؟
میں نے کہا میں نے خود نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ فرمان لگے پیچھے ایک جگہ بلڈوزر لگا ہوا تھا، ہم لیٹ ہو گئے، تو میں دعا کر رہا تھا اللہ کوئی اپنا بندہ پہنچ جائے اور مستری کی نماز جنازہ پڑھائے۔ یعنی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ ویسے پروگرام بنا کہ ہم اس طرف سے آئیں گے، ٹھنڈیانی کے بجائے مظفر آباد کی طرف سے آئیں گے۔ تو یہ ہماری طرف سے اتفاق تھا، لیکن اللہ کی طرف سے اتفاق نہیں ہوتا، اللہ کے سارے کام اہتمام سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی۔ فرمایا ایک بندہ میدان جہاد میں لڑتا ہے اور کافر کو مارتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کافر کو مار کے اس کا سامان اور اس کی سواری میرے قبضے میں آئے گی مال غنیمت میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مر بھی جائے، میدان جہاد میں ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مر گیا ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے وہی گھوڑے والی بات ہے اور سامان والی بات۔ اور فرمایا دوسرا ایک ایسا بندہ جس کا جذبہ جہاد کا ہو اور شہادت کا ہو، وہ میدان جنگ میں شہید نہ ہو لیکن نیت اس کی شہادت کی ہو، اپنے بستر پہ بیمار ہو کے مر جائے، اللہ پھر بھی شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ ایک صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین، بجادین کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمبل کے دو ٹکڑے پہننے والا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہو گئی، ماں باپ دونوں یہودی تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو والد نے فوراً گھر سے نکالا اور ان کے کپڑے بھی چھین لیے اور برہنہ ننگا گھر سے نکالا۔ ماں ہوتی ہے، والدہ نے نظر بچا کر دیوار سے کمبل پھینکا تاکہ یہ ننگا باہر نہ جائے۔ انہوں نے کمبل کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا کرتا بنایا، ایک کی شلوار بنائی۔ مدینہ طیبہ جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے حجرے میں چلے گئے۔ تو یہ تھکے ہوئے تھے، مسجد میں لیٹ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام جب تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ذوالبجادین، یہ دو کمبل کے ٹکڑوں والا کون ہے؟ ان کا نام پوشیدہ ہو گیا، ذوالبجادین، دو کمبل کے ٹکڑوں والے مشہور ہو گئے۔ قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ حضور علیہ السلام ستون کے پیچھے بیٹھ کے چھپ کے جس طرح چھپتے ہیں ان کی تلاوت سنتے تھے۔ جہاد پہ جانے کا وقت آیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی بڑی تمنا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تیرے لیے دعا کریں گے، اگر تو بخار سے بھی فوت ہو گیا تو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے ببول کے درخت کی چھیل، جو چھال ہوتی، اس کا تھوڑا سا ٹکڑا ایک کپڑے کے ساتھ ان کے بازو پہ باندھ دی۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کا وہ لکڑی کا چھلکے کا ایک ٹکڑا باندھنا ایسا کام کر گیا کہ کوئی تلوار تیر اس کی طرف آئے تو ان سے گزر جاتا تھا، ان کو نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اس نے تعویذ کا کام کیا، ان کو کسی کا کوئی تیر نہیں لگا، کسی کا کوئی نیزہ نہیں لگا، کسی کی تلوار ان پہ کام نہیں کر سکی۔ پھر ان کو بخار ہو گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب بخار ہو گیا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، سرکار دو عالم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوئے
اور روتے روتے فرمایا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ کاش یہ ہماری قبر ہوتی، ہماری میت ہوتی کہ رسول کریم خوشخبری سنا رہے ہیں، اللہ گواہ رہنا میں اس اپنے غلام سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ نیت ان کی یہ تھی کہ شہادت ملے، تو بستر پہ فوت ہو گئے، پھر بھی اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اللہ کی خاطر جو ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی کھلا دیتا ہے، رہائش بھی کھلی دیتا ہے۔ ہجرت کی یہ برکات ہے۔ یہ تو بڑی ہجرت ہے نا، چھوٹی سی ہجرت ہو۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں یہ حدیث پاک لکھی ہے، اور اس کو سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے بھی ذکر کیا ہے صحیح حدیث میں۔ یہ بڑی عام بات ہے۔ آپ دیہاتوں میں، گاؤں میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں، کسی بندے کے حالات ٹھیک نہ ہوں تو بزرگ لوگوں سے مشورہ دیتے ہیں کہ جاؤ رہائش تبدیل کرو، اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جاؤ۔ آپ کرائے کے کسی مکان میں بھی رہتے ہو، سال 2 سال اگر آپ وہاں ٹھہرتے ہیں تو وہاں سے دوسرے گھر میں جانا مشکل ہوتا ہے۔ جس گھر میں بندہ رہتا ہے اس گھر میں دل لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہجرت بن جاتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جانا۔ تو بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، برکت نہیں مل رہی، تو مکان تبدیل کرو، محلہ تبدیل کرو، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ یاد رکھیں یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حالات تنگ ہیں۔ حضور نے فرمایا مکان تبدیل کر لو۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر نص ہے کہ آپ مکان تبدیل کریں، دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو یہ بھی ایک ہجرت کا پہلو ہے، اپنا گھر چھوڑنا، اپنی بستی چھوڑنا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ رزق بھی کھول دیتا ہے اور سکون بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اپنی زمین کو کشادہ فرماتا ہے، اس کے لیے حالات بہتر کرتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگوں کو آپ دیکھیں کہ ایک بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں چلے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کا پیغام دینے کے لیے۔ ورنہ کون مدینہ طیبہ کو چھوڑتا ہے، کون نجف اخشف کو، بغداد شریف کو چھوڑتا ہے، اور کہاں کہاں سے بزرگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے تاکہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچا سکیں۔ ایک بزرگ تھے ہندوستان کے، ان کا ایک شعر ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بزرگ مدینہ شریف سے ہجرت کر کے ہندوستان میں کیوں آئے؟ جتنے بھی سادات ہیں تو ان کے بزرگ مدینہ شریف سے ہی چلے ہیں، جا کے منزل تو مدینہ شریف، وہاں سے کوئی بغداد شریف چلا گیا، کوئی مشہد شریف چلا گیا۔ تو انہوں نے ایک نظم میں اس کو بیان کیا، جس کا ایک مصرع تھا، ایک شعر تھا، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے ہم اس لیے جا رہے ہیں، یا ہم نے مدینہ شریف کا کام کرنا ہے اس لیے ہم مدینہ شریف کو چھوڑتے ہیں۔ تو ہجرت کے یہ فائدے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے اور رسول کی طرف ہجرت، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ، پھر ہجرت کے دوران راستے میں موت آ جائے، اسے موت آ جائے، وہ ہجرت کر کے اپنے منزل پہ نہ پہنچ سکے،
فرمایا اللہ کے ذمہ اس کا اجر ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی اجر مقرر فرما دیتا ہے۔ ہجرت مکمل کرنے والوں کو جیسے اجر ملے گا، راستے میں ہجرت کرتے ہوئے جسے موت آ جائے اللہ اس کو بھی پورا اجر عطا فرما دے گا۔ اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت ایک ہے، اپنا دین اور ایمان بچانا، ایک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو صوفیاء اولیاء نے جس کو اختیار کیا، ہجرت کر کے کوئی ہندوستان سے پاکستان تک آئے، کشمیر تک گئے، افغانستان تک گئے، مصر تک، مراکش تک گئے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اس پر باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، پی ایچ ڈی کے مقالے۔ مصر میں کن کن صحابہ اکرام کے مزارات ہیں، فلاں جگہ کس کس صحابی کے مزارات ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو کنفرم ہو، تحقیق کے ساتھ بیان کرنا چاہیے اس کو۔ بعض اوقات ویسے مشہور ہو جاتا ہے، جس علاقے میں جائیں تو کہتے ہیں اصحاب کا قبرستان ہے۔ اب کہ تاریخ اس بارے میں خاموش ہوتی ہے، بلکہ تاریخ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں نا تو آتا ہے کہ چائنا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار ہے، عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ جو لوگ پاکستان سے چائنا جاتے ہیں وہاں ضرور جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار جنت البقیع میں مدینہ شریف ہے۔ آپ کا وصال وادی عقیق میں ہوا تھا، مدینہ شریف کے شہر سے باہر ایک وادی ہے۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو بقیع شریف میں دفن کیا جائے، تو وہاں سے جسم مبارک منتقل کر کے مدینہ شریف لایا گیا اور وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ تو صحابہ اکرام بغداد میں چلے گئے، مصر میں چلے گئے، مراکش میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک امام علی رضا علیہ السلام مدینہ شریف سے نشاپور میں تشریف لائے، مشہد میں آپ کا مزار۔ اس طرح افریقہ میں آپ دیکھیں تو جس طرح سادات بخاری، ترمذی، گیلانی ہوتے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام کی وہ اولاد جو افریقہ میں ہے ان کو کہتے ہیں ادارسہ، ادریسی سادات۔ امام حسن علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت ادریس آپ افریقہ چلے گئے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ حضرت امام شافعی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ تو وہاں ان کی اولاد جو پھیلی، انہی میں سے حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی بھی ان کی اولاد ہیں، حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ بھی ان کی اولاد ہیں۔ اور اس وقت عالم اسلام میں جو بڑے محدثین کا گھرانہ ہے، مراکش کا، مغرب کا، وہ امام حسن کی اولاد کے سادات ہیں۔ ان کو غماری سادات، حضرت احمد بن صدیق غماری، عبداللہ بن صدیق غماری، عبدالعزیز بن صدیق غماری، یہ سارے باپ، دادا، پوتے، یہ سارے بڑے بڑے محدث ہیں۔ ان کی کتب میرے پاس دو، ایک مجموعہ میں نے کویت سے منگوایا تھا اور دوسرا اب 18 جلدوں میں، بڑی ضخیم جلدوں میں ان کی جو علمی تحقیقات ہیں عربی زبان میں شائع ہوئی ہیں دبئی سے، وہ بھی الحمدللہ میں نے حاصل کیا۔ تو یہ ہجرت کر کے لوگ ایک ملک سے دوسری طرف گئے، ایک بستی سے دوسری طرف گئے، تو ہجرت کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے، تقرب عن الاوطان فی طلب العلا سافر وفی الاسوار خمس فوائد۔ اگر تم بلندی چاہتے ہو اور علم چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑو، اپنے گھر سے دور چلے جاؤ، دوسرے شہر میں چلے جاؤ، دوسری بستی میں چلے جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تقرب عن الاوطان فی طلب العلا، اگر بلندی چاہتے ہو تو اپنے گھر سے دور ہو جاؤ، مسافر بن جاؤ۔ سافر وفی الاسفار خمس فوائد، سفر کرو، سفر میں 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفرج ہم واکتساب معیشت وعلم واہداب وصحبت ماجد۔ فرمایا
5 چیزیں حاصل ہوتی ہیں سفر میں۔ تفرج ہم، اللہ تعالیٰ ٹینشن سے بندے کو دور کرتا ہے، معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجدی۔ اس لیے آپ بڑے بڑے تاریخ کے لوگوں کو دیکھیں، حضور غوث پاک کا سفر دیکھیں، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے چلے، پھر آپ پہلے ٹیکسلا میں کچھ عرصہ رہے، بوئی گاڑ میں، وہاں سے پھر آپ انگا خوشاب کی طرف چلے گئے، وادی سود سکیسر میں، وہاں سے آپ ہندوستان گئے اور وہاں سے جا کر علم حدیث حاصل فرمائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، جرمنی تک گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی، جس کرائے کے گھر میں اقبال 1 سال تک رہے، آج تک جرمنی کی گورنمنٹ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے فروخت نہیں کیا، اس کو آرکائیوز میں رکھا ہوا ہے، اس کو انہوں نے آثار قدیمہ میں رکھا ہوا ہے، یادگار کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ دانشور اس گھر کے اندر اس نے 1 سال گزارا تھا، بلکہ اس گھر کے سامنے سے جو قریب سے ایک دریا جاتا تھا اس کو اقبال ریور کہتے ہیں، وہ بھی اقبال کے نام سے منسوب ہے کہ ایک بڑا بندہ تھا۔ تو جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیے، اپنے گھروں سے دور ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے علم کی برکتیں ان کو عطا فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ علم کی طلب میں نکل جاتا ہے وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے، اگر اسے راستے میں موت آئے تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے جو ہجرت کرے گا، راستے میں موت بھی آ جائے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور اگر منزل پہ پہنچ گیا اللہ اس کو رزق بھی کھلا دے گا، اللہ اس کو مکان بھی کھلا دے گا، رہائش بھی کھلی دے گا۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب دیکھیں صرف ہجرت کرنے کا اتنا اجر ہے، کس کا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث ہے، اس سے یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک ویسے ہجرت کرنا، آج کوئی ہجرت کرے، اس زمانے میں کوئی ہجرت کرے، اور ایک ایسی ہجرت کہ سفر میں رسول اللہ کے ساتھ ہو، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اب بخاری کی حدیث سنیے، اس سے آپ کا ایک ذہن بنے گا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بے بنیاد نہیں ہے، نیکی نیکی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے نیکی کرنا، اس کا اجر کیا ہے؟ بخاری میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ فی رمضان، فرمایا رمضان شریف میں عمرہ کرنا، کیا کرنا؟ فرمایا میرے ساتھ مل کر حج کرنے کے برابر ہے۔ فرمایا تعدل حجۃ معیہ، یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرے تو صرف حج کا ثواب ملتا ہے، فرمایا رمضان میں عمرہ کرے صرف حج کا درجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر حج کیا ہو اللہ وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف رمضان میں عمرہ کرنا صرف حج کا، فرمایا میرے ساتھ مل کر حج کرنا، اس کا مطلب ہے ویسے کوئی حج کرے تو اس کا اور درجہ ہے، سفر میں رسول اللہ بھی ساتھ ہوں تو اس کا اور درجہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہجرت کا اتنا بڑا فائدہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت میں ہے، اللہ ان کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ مہاجرین میں سے سب کے اپنے اپنے درجات ہیں، لیکن یہ جو خصوصیت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہجرت کرنا، اور صرف ہجرت نہیں کی، سرکار کے لیے انتظام بھی کیا، سواریاں اپنے گھر سے دی، اور سارا سفر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کیا، غار کی بلندیوں تک نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور رات دن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پہرا دیا،
اس ابو بکر صدیق کا اللہ کے ہاں کیا اجر ہوگا۔ یہ مقام غور ہے۔ فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ 14ویں رکوع کی تفسیر کا مختصر سا درس مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو 15واں رکوع مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، آمین۔